آئیے ہم ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کی بہت نافرمانی کرتا تھا، پھر اللہ پاک نے اسے بھلائی اور توبہ کی توفیق دی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اللہ سے شفاعت کرنے والے کو تلاش کرتا ہوں، میں ایسے کو تلاش کرتا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر سے نکل کر صحراؤں کی طرف جا نکلا اور وہاں جا کر آہوزاری اس نے شروع کر دی۔ کبھی کہتا ہے آسمان میری شفاعت کر، کبھی کہتا ہے پہاڑوں تم میری شفاعت کرو، کبھی کہتا ہے زمین تو میری سفارش کر، اے فرشتوں میری سفارش کرو۔ اس شخص نے اتنی آہوزاری کی کہ آخر کار تھک ہار کر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اللہ نے اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے اسے اٹھا لیا، اس کے سر پر اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میری سفارش اللہ سے کس نے کی؟ اس نے کہا کہ میں تیرے بارے میں خوف زدہ ہو گیا تھا، فرشتے نے کہا، تو میں نے اللہ کی جناب میں تیری سفارش کی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اس معصوم مخلوق کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، اور ان کی شفاعت کی برکت سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ بات تو ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ ویورز، پچھلے ٹاپکس میں ہم نے مختلف فرشتوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ فرشتے تلاوت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، رات کو وضو کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ بدری فرشتے، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی اور اس جنگ میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ بدری فرشتے کتنے تھے، ان کی نشانیاں کیا تھیں، ان کے دیگر فرشتوں پر فضائل کیا ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے جنگ لڑی، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہمارے ایپیسوڈ کو آخر تک آپ دیکھیے گا۔ چنانچہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ آپ کے نزدیک کس مرتبے پر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں بہترین درجے کے حضرات ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اسی طرح ہمارے یہاں بھی وہ فرشتے بہترین درجے پر فائز ہیں، یعنی وہ فرشتے جو جنگ بدر میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے۔ تو صحابہ بھی وہ بدری افضل اور فرشتے بھی جنہوں نے بدر میں شرکت کی جنگ میں وہ بھی افضل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ دیگر کئی صحابہ کرام سے افضل ہے، اور وہ 313 صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان کے نام لے کر ان سے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت جبریل امین 1000 فرشتے لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی 1000 فرشتے لے کر حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بائیں جانب حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 فرشتے لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی جو دائیں بائیں حضور علیہ السلام کی طرف تھی۔ ویورز، یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی، اور یہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کو نازل ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں ملائکہ ابلغ گھوڑوں پر سوار تھے، مشرکین و کفار گھوڑوں کی آوازیں تو سنتے تھے مگر وہ گھوڑے کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب باوقار جب کسی کافر کو مارنے کا ارادہ کرتے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے کہ ابھی ان کا وار مقابل تک پہنچتا بھی نہ تھا کہ دشمن کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گرا ہوا نظر آتا تھا۔
اور مشاہدہ کرنے والوں نے یہ بھی دیکھا، یعنی دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ فرشتوں کا وار دشمنوں کے سروں یا ان کے جوڑوں پر ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی علامت سفید امامے تھے، جن کا ایک کنارہ انہوں نے اپنی پشتوں پر چھوڑا ہوا تھا، اور جنگ حنین میں جو فرشتے تھے ان کے امامے سرخ رنگ کے تھے۔ اور جنگ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں فرشتوں نے جنگ نہیں کی، جنگ جو کی وہ صرف جنگ بدر میں کی۔ جنگ حنین میں ان کی تعداد بہت تھی، لیکن یہ جنگ لڑ نہیں رہے تھے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں جن کفار کو فرشتوں نے قتل کیا تھا، صحابہ کرام ان کی گردنوں پر لگی ضربوں سے پہچانتے تھے، اور ان کی انگلیوں پر آگ کے جلانے کا نشان تھا۔ پھر فرشتوں کی مار کا ایک خاص قسم کا سمبل تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ حملہ فرشتوں نے کیا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی تھی۔ آگے چلتے ہیں ویورز کہ حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اون جنگ بدر میں پہنی گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اون پہنا کرو، کیونکہ جنگ بدر میں فرشتوں نے اون پہنی ہے۔ تو یہی وہ پہلا دن ہے جس میں اون کا استعمال شروع ہوا۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی علامات ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں میں سفید اون تھی۔ کیونکہ ہم بدری فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی نشانیوں اور ان کی علامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں پر اون تھی، اور یہ سفید اور سیاہ نشان تھے۔ اس طرح ایک اور روایت میں جسے حضرت ابن عباس جس میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی ایک مشرک کے پیچھے اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، اور وہ مشرک آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے اوپر سے گھوڑے کی ایک گھڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے ہو۔ پھر اچانک صحابی نے اپنے سامنے مشرک کو دیکھا کہ وہ منہ کے بل گرا ہوا تھا، اور اس کے منہ کے حصے کو جلا ڈالا تھا، جس طرح کوڑے کی ضرب سے وہ جلا ہوا ہو، سیاہ نظر آتا تھا، اور اس کی ضرب سے اس کا سارا جسم سبز پڑ چکا تھا۔ تو یہ انصاری صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ بات انہوں نے بیان کی حضور علیہ السلام سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سچ کہا، وہ تیسرے آسمان سے امداد کرنے والے فرشتوں میں سے تھا۔ ناظرین، اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا، ہیزوم۔ ہیزوم کا لفظ یہ کیا ہے؟ ہیزوم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل امین کا گھوڑا ہے۔ جو انہوں نے گھوڑے کی آواز سنی تھی نا، دیکھا نہیں تھا، وہ گھوڑا جبریل امین کا تھا، تو ان کا نام ہیزوم ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک غفاری شخص نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ایک پہاڑ پر ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے بدر کا میدان صاف نظر آتا تھا۔ ہم اس وقت تک غیر مسلم تھے، وہ کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تھے، اور پہاڑ پر اس لیے چھپے ہوئے تھے کہ فریقین یعنی مسلمانوں اور کفار میں سے جو بھی شکست کھا کر میدان سے بھاگے گا ہم اس کو لوٹ لیں گے۔ کہ اچانک ہم نے پہاڑ کی طرف ایک بادل کو آتے دیکھا جس میں سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس حیرت کے عالم میں ہم نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے اقدم ہیزوم، یعنی ہیزوم کو آگے بڑھ، ہیزوم آگے بڑھ، یعنی ہیزوم آگے بڑھ۔ یہ ایک ایسی ہیبت ناک آواز تھی کہ اس کو سن کر میرا چچا زاد بھائی غش کھا کر وہیں مر گیا، اور میں بھی بدحواس ہو گیا، مگر میں نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے امیہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن عوف نے جنگ حنین کے دن چند کافر جاسوس بھیجے
تو جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان کے جوڑ جو ہے وہ کٹے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ تم برباد ہو جاؤ, تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس سفید رنگ کے کچھ لوگ سفید اور سیاہ نشان والے گھوڑوں پر آئے, خدا کی قسم ہم ان کو بالکل نہ روک سکے, یہاں تک کہ یہ مصیبت ہمیں آ پہنچی جو تم دیکھ رہے ہو ہمارا حال اس وقت. بعد میں یہ مالک بن عوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر اسلام لائے اور شرف صحابیت سے مشرف بھی ہوئے. تو جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتے بدر میں انہوں نے آ کر جو ہے وہ مدد کی, جنگ میں حصہ لیا. حنین میں بھی فرشتے آئے تھے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے روز 5000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ بدر کے دن ایسی تیز ہوا چلی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں چلی تھی, پھر دوبارہ ایسی ہی تیز ہوا چلی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کی تیزی کی اس طرح تفصیل فرمائی ہے کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ تشریف لائے. دوسری بار جو ہوا چلی اس وقت میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے, اور تیسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام آئے اور ان کے ہمراہ بھی یعنی ان کے ساتھ بھی 1000 فرشتے تھے. تو یہ اللہ کی کیسی نصرت تھی, کیسی مدد تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ان کے صحابہ کے لیے. تو ویورز, ہم اپنے ایپیسوڈ کے اینڈ میں یہ آخری روایت بھی سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن مجھے امامہ باندھا جس کا ایک سرا میری پشت پر لٹکا دیا, اور فرمایا اللہ نے روز بدر اور روز حنین میں فرشتوں کے ساتھ میری مدد فرمائی, تو جنہوں نے یہ امامے پہن رکھے تھے. تو ویورز, یہ معلوم ہوا کہ امامہ باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے, اور فرشتوں کا بھی یہ طریقہ ہے. تو ہمیں بھی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر روزانہ نہیں پہنتے آپ تو جمعہ کے دن پہنیں, کہ جمعہ کے دن امامے والوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں, اور امامے کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بغیر امامے کے کئی گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس پیاری سنت اور دیگر سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آج ہم نے جو سنا ویورز وہ بدری صحابہ اور وہ فرشتے جو بدر کے اندر آئے اور جنہوں نے مدد کی اور جنگ کے اندر حصہ لیا. اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کی